بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جو سیاسی احکام ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کیا پالیسی ہے یا وہ کیا تعلقات ہیں جو ایک اسلامی حکومت کے غیر مسلم مملکتوں کے بارے میں ہوں گے۔ یعنی کیا وہ تعلقات کی نوعیت سفارتی اگر ہے تو ان کی نوعیت کیا ہوگی مثال کے طور پہ، کیونکہ اس میں جو بنیادی بات جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو میجورٹی آف فقہا ہیں، ہمارے جو اکثریت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شاید اس میں بہت کم ایکسیپشنز ہوں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ریاست کو غیر مسلم ریاستوں کو زیر نگین لے کے آنا چاہیے اور آہستہ آہستہ اپنی قوت کو بڑھاتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ ان کی زیر نگین آ جائیں اور ان کے تحت ہوں، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ کیا غیر مسلم ریاستیں جو کہ ایک اسلامی ملک کے آس پاس ہیں، کیا ان کو پھر ایک دائمی طور پہ خوف کے حال میں رہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اگر یہ معلوم ہے کہ مسلمان حکومت کی اور ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، کیونکہ ان کا ایک مذہبی فریضہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کو اپنی جو حدود ہیں ان کو پھیلانا ہے اور دوسرے ملکوں کو کانکر کرنا ہے اور ان کو مذہباً اپنے زیر نگین لے کے آنا ہے، کیونکہ ان کا مذہب ان کو یہ حکم دیتا ہے۔ اگر تو یہ تعبیر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پھر مسلمان حکومتوں کے غیر مسلم حکومتوں سے کوئی تعلقات جیسے بھی ہوں گے وہ کشیدہ ہی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم حکومت کی پھر یہ کوشش ہوگی کہ مسلمان حکومتیں کبھی بھی اس جگہ پہ نہ پہنچیں کہ وہ اتنی طاقتور ہو جائیں کہ وہ ان کو زیر نگین لے کے آئیں، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ یہ ان کے اپنے مذہب کا حکم ہے، تو جب بھی وہ اس حکم کو اوبے کرنے، اس پر کاربند ہونے کے قابل ہوں گے تو وہ یہ کام کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس میں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک غیر اسلامی حکومت جو مسلمان حکومتوں کے آس پاس ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی غیر اسلامی جو ممالک ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کس طریقے سے اچھے تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا مسئلہ دراصل ایک ایسی بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ جس کے بارے میں نقطہ نظر ہم اگر تفصیل سے بیان کریں تو یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ کفر کے خلاف جہاد یا غیر مسلموں کے خلاف جہاد، جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل کہا جاتا ہے، اس کی کوئی بنیاد قرآن مجید میں آج کل کے حوالے سے اس کی کوئی ریلیونس موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کفر کے خلاف جو جہاد اس کا جو زیر بحث ہے وہ بنیادی طور پہ ان کفار کے خلاف ہے، وہ ان ڈسبلیورز کے خلاف ہے جنہوں نے اپنے دور کے رسولوں کو ان کو سچ مانتے ہوئے جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کیا اور پھر اپنے رسولوں کے ذریعے سے یا آسمانی عذاب کے ذریعے سے ان کو تہس نہس کیا۔ یہ ایک پورے کا پورا رسالت کا قانون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور اگر اس قانون کو آپ نہ سمجھیں تو پھر جہاد جو کفر کے خلاف جیسے کہ ہمارے انبیاء نے کیا یا ان کے ساتھیوں نے کیا، اس کو ایک ابدی حکم کے طور پہ ہم اپنی شریعت میں درج کر دیں گے۔ جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جہاد دو ہی بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک مسلم ملک جو ہے وہ اگریشن، یعنی اگریشن سے مراد یہ وارفیئر کی اگریشن، دو ہی بنیادوں پہ اس کو اس کی اجازت ہے۔ ایک تو وہ بنیاد ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور وہ ایک خاص قانون خداوندی ہے جس کے تحت وہ دی جاتی ہے، اور اس قانون کے تحت اصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو حق کو جانتے بوجھتے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کفار بھی کہلاتے ہیں، اور ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ ان کو زیر نگین لے کے آتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے یا آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ ان کو پھر زیر نگین یا ان کو تہس نہس کرتے ہیں، ان کو پنش کرتے ہیں۔ تو کفر کے خلاف جہاد بنیادی طور پہ اصل میں اگر اس کا صحیح تناظر سمجھ لیا جائے تو وہ بنیادی طور پہ رسولوں کے ساتھ خاص ایک کیٹیگری ہے جہاد کی۔ جہاں تک دوسرے جہاد کا تعلق ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ اصل میں وہ جہاد ہے کہ جو ظلم و عدوان کے خلاف کیا جاتا ہے، اور آف کورس اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب ڈپلومیسی یا جو سفارتی جو نیگوسیشنز ہیں وہ فیل ہو جائیں، کہ کوئی اگر ملک اپنے باشندوں کو پرسیکیوٹ کر رہا ہے، مذہباً جبر کا ان کو شکار کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دوسرے لفظوں میں جو مسلمان ممالک کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگر وہ قرآن مجید کی روشنی میں ترتیب پائے تو اس میں پھر یہ دو باتیں بالکل درج ہونی چاہیے، اس میں بالکل متعین ہونی چاہیے، اور اس میں سے جو یہ بنیادی بات ہے کہ کفر کے خلاف جہاد جو ہے یا غیر مسلموں کے خلاف جہاد صرف اور صرف اس لیے کہ ان کو ایک زیر نگین لے کے آیا جائے کیونکہ اسلام کا حکم ہے، یہ اصل میں درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ایک معاملہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے زمانے میں کیا اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، اور اس کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جو آخرت میں جزا و سزا برپا ہونی ہے تو چھوٹے پیمانے پہ دنیا میں وہ جزا و سزا برپا کر کے دکھائی جائے، تاکہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات کو اپنے مستحضر رکھے کہ حق کی جزا و سزا واقع ہو کے رہنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کے زمانے میں بھی جزا و سزا برپا کی گئی، دنیاوی جزا و سزا، جس میں جو جانتے بوجھتے جھٹلانے والے تھے ان کو سزا دی گئی،
اور جنہوں نے سچ کو سچ مانا ان کو جزا دی گئی، یہ اصل میں یہ اس لیے کیا گیا کہ وہ آخرت میں جو جزا و سزا ہونی ہے اس کی یاد دہانی کے طور پہ اس کو دنیا میں کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ انسان اس اخروی جزا و سزا سے کبھی غافل نہ رہے۔ یہ ایک پورے کا پورا قانون ہے، یہ ایک سنت اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اس کا عمومی قانون سے یا عمومی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اپنے آس پاس کے جو غیر مسلم ممالک ہیں، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پہ ان کو ان سے یعنی ان کو زیر نگی لانے کا کوئی اختیار اب نہیں دیا گیا اسلام نے اگر ان کو کوئی اگریشن کا اختیار کسی موقع پہ دیا ہے اور جو اب بھی باقی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی اور ملک میں ظلم و عدوان ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اگر اس طرح کوئی دورہ ہو، اس طرح کوئی واقعہ ہو رہا ہو اور پھر طاقت بھی موجود ہو اس چیز کو کچلنے کے لیے، تو پھر ہی یہ اگریشن جو ہے وہ روا رکھا جا سکتا ہے۔ ہم یہ خلاصتاً کہہ سکتے ہیں کہ غیر اسلامی ممالک جو کہ ایک مسلمان مملکت کے آس پاس رہتے ہیں ان کو اسلام سے کوئی خائف نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھ لیں، اور مسلمان خاص طور سے سمجھ لیں۔ یعنی مسلمانوں کو اصل میں بنیادی طور پہ جس چیز کا لمبردار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی جو غیر مسلم اقوام، غیر مسلم ملتیں، غیر مسلم ممالک جو ان کے پاس بس رہے ہیں ان کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات اختیار کریں، اور کبھی ان کو سیٹن نہ کریں، کبھی ان کو یہ ڈرائیں نہ کہ انہوں نے ان کو مذہباً چونکہ ان کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان کو زیر نگین لے کے آئے، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے زمانے میں آخری مرتبہ ہوا، اور اب اس کی دوبارہ ہونے کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہ انہی کے ساتھ ایک خاص تھا۔ اب جو مسلمان ممالک ہیں ان کو جیسے میں نے عرض کیا ان کو اپنے آس پاس کے ارد گرد کے ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں ان سے اچھے اور عمدہ سفارتی تعلقات قائم رکھنے چاہیے، اور ان کو یہ بات بتا دینی چاہیے اگر وہ اس کانسیپٹ پہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ کوئی جنگ نہیں کی جاتی ہے، نہ کی جائے گی آئندہ سے۔ اگر کوئی اگریشن ایک مسلمان مملکت کو کرنا ہے تو وہ صرف ظلم، عدوان، ظلم اور زیادتی کے خلاف کرنا ہے، جو کسی بھی ملک میں، خواہ وہ مسلمان ملک ہو خواہ وہ غیر مسلم ملک ہو، اگر اس نے وہ روا رکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے پاس طاقت بھی ہے تو پھر اس کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔